أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري رمضان شهر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو رد. رواه البخاري ومسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن له من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. قابل قدر سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا بے پایا احسان عظیم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو متبرک و بابرکت دن میں، متبرک و بابرکت اوقات میں ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا، اور ایک مبارک رات میں جب مبارک دین میں جمع فرمایا، اور مبارک مہینے کے دین میں جمع فرمایا. عزیزان گرامی، گزرے ہوئے جمعہ کو نماز کے بارے میں چند باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں، لیکن آج اس موضوع کو نہ چھیڑتے ہوئے اس مہینے کے اوپر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ مہینہ کافی متبرک و بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کا نام شعبان ہے. شعبان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے انسان کو بہت چیزوں کی یاد دہانی کراتی ہے. بہت ساری چیزیں انسان کو ذہن و دماغ کے اندر آ سماتی ہے. طرح طرح کی باتیں گھروں میں، ہوٹلوں میں، جہاں دو آدمی بیٹھتے وہاں پر، چائے کی محفلوں میں، غیبت کی محفلوں میں، مزاروں میں، مارکیٹوں میں، کھیتوں میں، دکانوں میں، اس مہینے کے متعلق کئی چیزیں، کئی گفتگو ہوتی ہے. ان میں سے چند گفتگو کو اس مہینے کی آج کے جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. روایت کے اندر میں نے ابھی خطبہ کے اندر پڑھا، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: شعبان شہری رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. جس مہینے کو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا مہینہ قرار دیا ہو، اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ جس مہینے کو نبی پاک نے اپنا مہینہ قرار دیا ہو تو اس مہینے میں خیر و برکت کتنی ہوگی. روایت کے اندر آتا ہے کہ جب شعبان کا چاند دیکھا جاتا
جب شعبان کا چاند نکل جاتا، روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے، یعنی شعبان کا چاند نظر آتے ہی رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی۔ اور روایت کے اندر آتا ہے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ آقا جب شعبان کا چاند دیکھتے تو مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیتے، مسلسل شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اتنے کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک شب آتا ہے جس دن انسان کا اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، خدا کی دربار میں پیش کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ اس حال میں خدا کے نزدیک جائے، خدا کے سامنے پیش کیے جائے کہ میں روزے سے ہوں اور خدا کو میرے اوپر رحم آ جائے۔ وہ نبی اتنا اپنے اعمال کے بارے میں ڈرتے تھے، اپنے اعمال کے بارے میں خدا سے خوف کھاتے تھے۔ جو نبی کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کا بخشش کا وعدہ خدا نے کر لیا ہے، بشارتیں سنا دی ہیں، وہ نبی شعبان کا روزہ مسلسل رکھ کر کے امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں، امت کو ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ایک شب آتا ہے، ایک شب آتا ہے جو 15ویں کے دن سے پہلے آتا ہے۔ اس شب کی فضیلت آقا فرماتے ہیں کہ انسان کے نام اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، خدا کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں اس حال میں میرا نام اعمال جائے کہ میں روزہ سے رہوں۔ آج جب ہم لوگوں کے سامنے روزہ کا ذکر آتا ہے، ماہ شعبان اور رمضان کا ذکر آتا ہے تو ہمارے فیض کے رونقیں ختم ہو جاتی ہے، ہمارے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، ہمارے چہرے کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہے، ہمارے چہرے کے اندر رنجشیں نظر آنے لگتی ہے۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ وہ نبی کو ذرا دیکھیے جن کے گناہوں کا بخشنے کا وعدہ خدا نے کر لیا ہے، مسلسل شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 29 شعبان کو روزہ نہیں رکھا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، کیا شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ مسئلے کی بات ہے، رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن ہاں جس انسان کو اس بات کا خوف ہو کہ اگر میں نے شعبان کا روزہ رکھا، رمضان کے روزے میں یعنی رمضان شروع ہونے کے بعد کچھ روزے کے بعد بیمار پڑ جاؤں گا تو میرا روزہ چھوٹ سکتا ہے، ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ شعبان کا روزہ نہ رکھے اور شعبان کے پہلے 15 دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی پہلے شروع کی 15 دن کا روزہ حدیث میں کثرت سے ثابت ہیں، اور بعد میں کبھی کبھی جو 1-2 روزہ آپ نے چھوڑ بھی دیا ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں امت کو ایک پیغام دیا، کہا کہ 15 شعبان کے بعد مسلسل روزہ نہ رکھنا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب تم 15 شعبان کے بعد مسلسل روزہ رکھو گے، ہو سکتا ہے کہ رمضان کا روزہ تم سے چھوٹ جائے، بیمار پڑ جاؤ، تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ اور رمضان المبارک کے روزے تم سے چھوٹ جائیں۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے اور شعبان کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر جس کے اندر طاقت ہو تو وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، شریعت میں روزہ رکھنا حرام نہیں ہے، لیکن نبی نے منع فرمایا ہے کہ جب آپ کے اوپر ضعف طاری ہو جائے اور فرض روزہ چھوٹنے کی یقین ہو جائے تو ایسی صورت میں شعبان کا روزہ نہ رکھا جائے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی نے فرمایا
शाबान शहरी के शाबान मेरा महीना है। शाबान का मतलब क्या होता है? मैं एक वाकया सुनाता हूँ। महबूब सुबहानी आलिम रब्बानी हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह एक मरतबा अपने दरसगाह में होते हैं। एक तालिब इल्म दौड़ा हुआ आता है। एक स्टूडेंट जो है काफी तेजी के साथ रनक लेकर आता है और आकर के अर्ज करता है कि हजरत शाबान का चांद नजर आ गया, शाबान का चांद निकल चुका है। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ए मेरे तालबा, शाबान की चांद नहीं निकला है, ये मेरे महबूब के महीने का चांद निकला है, ये मेरे आका के महीने का चांद निकला है। जब उस तालिब इल्म ने इस शब्द को सुनता है, इस अल्फाज को सुनता है कि पीर फरमा रहे हैं, उस्ताद फरमा रहे हैं, मेरे टीचर फरमा रहे हैं, मेरे शिक्षक कह रहे हैं कि ये जो है शाबान का चांद नहीं है, ये मेरे महबूब के महीने का चांद है, तो उस तालिब इल्म ने, उस स्टूडेंट ने सवाल करता है कि हजरत बता दीजिए कि शाबान का माना क्या होता है। अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह पीरों का सरदार है, बुजुर्गों का एक आला तरीन बुजुर्ग है। उस तालिब इल्म से फरमाते हैं कि बेटा आज तू चला जा, कल तुम्हें जो है इस महीने का यानी शाबान का मतलब बता दूंगा, शाबान का माना बता दूंगा, शाबान का मतलब समझा दूंगा। वो तालिब इल्म बाहर निकलता है, बाहर जाकर के कहता है, लोगों से कहता है और खादिमों से कहने लगता है कि हजरत को शाबान का माना नहीं मालूम, शाबान का मतलब नहीं मालूम। हजरत का एक खादिम था, वो कहने लगता है कि हजरत से पिछले 40 साल से शाबान का मतलब पूछा जाता है, शाबान का माना पूछा जाता है। हजरत फरमाते हैं कि कल को आना, कल मैं इसका मतलब बता दूंगा। वो खादिम कहने लगता है कि आज मेरे हजरत का दीदार आका से होगा, आज रात ख्वाब में मेरे आका से हजरत का दीदार होगा और इस माह के मतलब शाबान का मतलब जो है पीराने पीर जो है अब्दुल कादिर जिलानी मेरे नबी से पूछेंगे, आका से पूछेंगे, आका जैसा मतलब बताएंगे वो मतलब तुमसे बयान कर दिया जाएगा। वो कादिम कहते हैं और जब सुबह के नमाज से हजरत फारिग होते हैं, हजरत फरमाते हैं सालका कहाँ है वो साइल कहाँ है, वो सवाल करने वाला कहाँ है जो मुझसे कल सवाल कर रहा था कि शाबान का मतलब क्या होता है, शाबान का माना क्या होता है, कहाँ है वो शख्स। वो तालिब इल्म खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद अर्ज करता है कि हजरत मैं हाजिर हूँ, हजरत मैं हाजिर हूँ, हजरत मैं हाजिर हूँ। लब्बैक। हजरत फरमाते हैं कि सामने आ जा, तुमने कल मुझसे सवाल किया था, तुमने कल मुझसे पूछा था कि हजरत शाबान का माना क्या होता है। तो याद रख, शाबान के अंदर 5 शब्द आते हैं, शाबान के अंदर 5 शब्द आते हैं। मेरे भाइयों, इस 5 शब्दों को अगर अपनी जिंदगी में उतार ली, खुदा की कसम दुनिया भी संवर जाएगा, आखिरत भी संवर जाएगी। दुनिया में भी आपकी ईमान की लज्जतें सामने नजर आएगी और मरने के बाद तो आएगा ही। पीराने पीर फरमाते हैं कि ख्वाब में मेरे महबूब की दीदार हुई, मेरे नबी की दीदार हुई। मैंने नबी के सामने पेश कर दिया, मैंने नबी से कहा कि नबी शाबान का मतलब हमें समझा दीजिए। मेरे तालिब इल्म ने शाबान के बारे में, शाबान के मतलब के बारे में सवाल कर लिया है, मैंने बताया नहीं, मैंने कहा कि कल बताऊंगा। मैंने ख्वाब के अंदर नबी से पूछा तो नबी ने बताया शाबान के अंदर पहले शीन आता है, शाबान के अंदर पहले शीन आता है जिसका मतलब है शराफत का महीना। ये महीना शाबान का है, इसके एक शब्द शीन आता है जिसका मतलब होता है शराफत, यानी ये महीना शराफत का महीना है, ये महीना शराफत से भरा हुआ है। फिर हजरत फरमाते हैं कि दूसरा हर्फ आता है ऐन, इसका मतलब होता है आला, इसका मतलब होता है बहुत बुलंद। ये महीना काफी बुलंद है, ये महीना काफी आला है, ये महीना काफी अरफा है। और फिर हजरत फरमाते हैं कि पहले का सीन का मतलब शराफत, ऐन का मतलब जो हो गया क्या आला, और उसके बाद आता है बा, बा का मतलब
मतलब होता है बरात, यानी ने हजरत को समझाया आका ने बरात यानी ये नेकियों का महीना है, गुनाहों को छोड़ने का महीना है, गुनाहों से बरात जाहिर करके नेकी कमाने का महीना है। ये तीन शब्द आका ने समझाया। फिर आका मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में अब्दुल कादिर जिलानी से फरमाते हैं कि चौथा शब्द इस माह के अंदर जो आता है वो आता है अलिफ। अलिफ का माना होता है उल्फत, उल्फत का माना होता है प्यार, उल्फत का माना होता है मोहब्बत, उल्फत का माना होता है प्रेम। कि इस महीने के अंदर इंसान को प्रेम के जाल में जोड़ देना चाहिए। इस महीने में इंसान अपने ताल्लुक खुदा से कर ले, अपनी जिंदगी में शराफत ला ले, अपनी जिंदगी में जो है इबादत करके अपने आप को आला बना ले और अपनी जिंदगी में नेकियां कमा ले और फिर अपनी जिंदगी में उल्फत को भर ले, प्यार को भर ले। अगर ये चार चीजें जिस इंसान के अंदर आ गया, हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाबान के लफ्ज़ शाबान के इस चार लफ्ज को, इस चार लफ्ज के चार मतलब को जो इंसान अपने जिंदगी में उतार ले, आकाए मदनी मुझे फरमा आकाए मदनी फरमाते हैं कि जिसने चार शब्द के माना को अपने जिंदगी में उतार लिया, अगला जो हर्फ इस महीने के अंदर आता है नून आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगी में नूर भर देगा, उनकी जिंदगी में नूर भर देगा। ये महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि से शाबान के महीने में इस शाबान की तफसीर फरमाते हैं। जब उस तालिब इल्म को ये तमाम बातें बता दी जाती है, वो तालिब इल्म जो है खुश हो जाता है, खुश हो जाता है। सोचने की बात है, ये शराफत का महीना है, उल्फत व मोहब्बत का महीना है, नेकी कमाने का महीना है। इससे भी आगे चलकर ये मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना है। आज भी हमारे मस्जिदें सूना सूना नजर आ रहा है, आज भी हमारे मस्जिदें वीरान नजर आ रही है। मेरे मुसलमान भाइयों, जरा सोचने की जरूरत है कि इस महीने को, जिस महीने को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल कादिर जिलानी को इनकी बरकतों के बारे में समझाया, अब हमें इस महीने में क्या करना चाहिए, अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना चाहिए, हर एक इंसान को सोचने की जरूरत है, हर एक इंसान को सोचने की जरूरत है। आज हम इस महीने के अंदर नेकियां कमाने के बजाय हम लोग तरह तरह के खुराफात में घुस जाते हैं। मैंने अभी शुरू में कहा कि गुफ्तगू होती है, और वो गुफ्तगू क्या होती है, हर जगह में, हर घर के अंदर, हर जो है दो चार आदमी चाय की महफिल में बैठे वहां भी होती है। वो बातें क्या होती है, वो बातें होती है कि जागने की रात क्या है। ऐसा महसूस होता है कि उस रात को जग करके ये इबादत के पहाड़ अपने अकाउंट में जमा कर लेंगे, जो है नेकियों के बैलेंस बना लेंगे। नहीं, आज हमारे से जो सवाल किया जाता है कि जागने की रात कब है, ये रात नेकियों के लिए नहीं बनाया खुदा ने नेकियों के लिए, लेकिन इस रात को आज हमारे नौजवान जो है इस रात को नेकियों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि खुराफात में इस्तेमाल करते हैं, लग़वियात में इस्तेमाल करते हैं, ग़ीबतों में इस्तेमाल करते हैं, गलियों और नुक्करों में बैठ करके दूसरे तीसरों की बात में इस्तेमाल करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि उस रात में जल करके, जिस रात को हम जागने की रात से ताबीर करते हैं, उस रात को जग करके पूरे साल में हमने कितने गुनाह किए हैं, खुदा के सामने लौ लगाकर अपने गुनाहों से तौबा कर लेते, कितने इबादतें की है, इबादतों में कितनी कमी हुई है, कितने नमाज हमारे जिंदगी के छूट गए हैं, कितने नेकियां छूट चुकी है। खुदा के सामने वादा करने की जरूरत है, जग करके ए बारे इलाहा, हमने तो कोताहियां कर दी है, हमने तो गलतियां कर दी है, लेकिन ये मुबारक रात में जग करके तेरे सामने फरियाद रस हो जाता हूं, या अल्लाह तू माफ फरमा देना, या अल्लाह तू माफ फरमा देना, या अल्लाह मेरे सय्यात को हसनात से मुबद्दल कर देना। रिवायत के अंदर आता है, आक़ाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब 15वीं शाबान की शब आती है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आसमान के नीचे आसमान पर आ जाते हैं और फरिश्ते
اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ کے حکم سے اور اعلان ہوتے رہتی ہے کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، خدا آج اس کی مغفرت کر دے، کوئی ہے روزی مانگنے والا، خدا آج اس کو روزی دے دے، کوئی ہے اپنے عمر میں برکت چاہنے والا، اس کی عمر میں برکت دے دیا جائے، کوئی ہے اپنے کاروبار میں برکت چاہنے والا، خدا آج کی رات اس کی برکت دے دے، کوئی ہے جو اپنے باپ دادا کی جن کا انتقال کر چکا ہے ان کی بخشش کے واسطے میرے سے دعا کرے، خدا چیخ چیخ کر آسمان پر نعرے لگاتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، صدائیں دیتے ہیں، لیکن آج ہم جو ہے اس شب کے اندر، اس مہینے کے اندر ایسے ایسے خرافات میں گھس جاتے ہیں، خدا کی قسم شیطان بھی دیکھ کر کے لعنتیں بھیجتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما كنا ھذا ما لیس له فهو رد۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دین میں کوئی نئی بات کا ایجاد کیا فہو ما لیس لہو فہو رد، تو وہ شخص مردود ہے۔ آقا فرماتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور آج ہمارے گھروں کے اندر شب برات کی رات میں، شب برات کے دنوں میں ایسے بدعات جنم لے چکا ہے، ایسی حرکتیں ہوتی ہے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، جن کا تعلق سنت سے نہیں ہے، جن کا تعلق پیران پیر عبد القادر جیلانی سے نہیں ہے، جن کا تعلق جنید بغدادی سے نہیں ہے، جن کا تعلق صابر کلیری سے نہیں ہے، جن کا تعلق جو ہے کسی بھی اللہ کے اولیاء اللہ سے ثابت نہیں ہے، آج شب برات کے نام پر ہمارے گھروں کے اندر ایسی برائی عام ہو چکی ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، آج جب شب برات کی رات آتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر ایک رواج ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی دیپک، اگربتی یا چھوٹی چھوٹی چمنی جو روئی وغیرہ لے کر کے چھوٹے چھوٹے کٹوری میں ڈال کر کے الگ الگ جگہوں میں، جیسے کہ غیر مسلم کے یہاں دیپاولی میں ہوتا ہے، ایسے بہت سارے لوگ جلاتے ہیں۔ اس کا بھی تعلق شریعت سے نہیں ہے، اور لوگ ارادہ کرتے ہیں، یہ عقیدہ ہے بہت سارے مسلمانوں کا کہ مرے ہوئے لوگ گھر میں آتے ہیں، اس وجہ سے دیپک جلا رہے ہیں، اگربتیاں سلگا رہے ہیں، اور آگ کا انگارہ کر کے اس میں دھواں کرنے کے واسطے عود کی کیا ڈالا جاتا، جس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں، کھانا بنا کر کے اس میں 2-4 دانے ڈال دیے جاتے، تھوڑا شوربہ ڈال دیا جاتا کہ ہمارے فلاں دادا کا انتقال ہوا، ان کے سامنے پہنچ جاتا، یہ دانے انہوں قبر میں کھا لیتے۔ میرے بھائیو، شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہمارے جو خاندان کے لوگ چلے گئے ہیں وہ ہماری نیکیوں سے جو ہے راہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا کے اندر ہے، ایک متبرک رات ہے، کیا ہماری کوئی اولاد، کوئی ہمارا پوتا، کوئی پوتری، ہمارا بیٹا، ہمارا نواسا، کیا دنیا میں خدا کی سامنے قرآن کی تلاوت کر کے میرے واسطے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اس کا منتظر ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ ایسے فتنے میں اس متبرک رات مبارک مہینے میں جڑ جاتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ گھروں کے اندر رواج ہونی چاہیے کہ شب برات کی رات میں اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، شریعت اجازت دی ہے، کھانے میں کوئی روک نہیں ہے، لیکن جہاں پر آپ کھانا کھا کر کے کھانا اچھا کھاتے ہیں تو وہی مرحومین کے واسطے نماز پڑھ کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، سورہ یاسین پڑھ کے، سورہ رحمان پڑھ کے، سورہ بقرہ پڑھ کر کے، اگر آپ کو ان سورتوں میں سے کوئی سورت یاد نہ ہو تو کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے مرحومین کے واسطے دعا کر دیجیے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ ثواب کی امید سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے اپنے مرحومین کے واسطے دعا کرے گا، روایت کے اندر آتا ہے اس کے مرحومین کو 1 مرتبہ پوری قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔
یہ حدیث آتی ہے، لیکن آج ہم لوگ اگربتیاں سلگا کے دھواں کر کے کھانا کھا کے سو جاتے آرام سے کہ یہ فلاں کے نام پر، یہ فلاں کے نام پر، یہ فقیر فلاں کے نام پر۔ میرے بھائیو، اس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ پوری رات نوافل نماز پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے، دوسرا کلمے کا ورد کرتے، تیسرا کلمے کا ورد کرتے، چوتھا پانچواں کلمہ کا ورد کرتے، چھٹا کلمہ کا ورد کرتے، اور صبح کا جب وقت آتا، آدھی سے زیادہ رات ڈھل جاتا، تو اپنے مرحومین کے واسطے دعا کرتے، ان کی مغفرت کے واسطے دعا کرتے، اور اپنی زندگی سنوارنے کے واسطے دعا کرتے۔ لیکن ان کاموں کو چھوڑ کر کے ایسے لغویات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں نظر آتا، نہیں تو کسی پیر سے ثابت ہے، نہیں تو قرآن کی کوئی آیت سے ثابت ہے۔ قرآن تو کہتا ہے مبارکن، یہ رات مبارک ہے۔ مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان گالی دے کسی کو تو ہم مبارکبادی دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں۔ مبارکبادی کب دی جاتی ہے؟ جب کوئی انسان کوئی اچھا کام کرے، جب کوئی انسان کوئی ایسا کام کرے کہ دوسروں کے سامنے اچھا لگتا ہو، دوسروں کو بھلا محسوس ہوتا ہو، تب جا کر کے اسے شاباشی دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر جو برات آنے والا ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات میں جاگے ضرور، لیکن جاگ کر کے اس رات کو نیکیوں کے بجائے اپنے اوپر وبال نہ بنائیں، بلکہ اگر جگنا ہو تو خدا کے سامنے رو رو کر دعا کریں، تسبیحات کریں، قرآن کی آیات پڑھیں، نوافل نماز پڑھیں اور صلاۃ التسبیح نماز پڑھیں۔ اب ایک سوال ہے، اس ڈاؤٹ کو اتار کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اس شعبان کی یعنی 15ویں شعبان کی جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات میں کون سی عبادت کرنا ثابت ہے؟ تو بھائیو یاد رکھیے، حدیث کے اندر یا قرآن آیات کے اندر یا کسی اولیاء سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں صرف نماز ہی پڑھ لینا چاہیے۔ مطلقاً ہے کہ اس رات کو آپ اپنی عبادت میں گزاریے، چاہے آپ نوافل پڑھ کے گزاریے، چاہے آپ قرآن کی تلاوت کر کے گزاریے، چاہے آپ استغفار کر کے گزاریے، چاہے آپ کوئی ذکر کر کے گزاریے، لیکن جو ہے عبادت میں گزاریے، لغویات میں نہ گزاریے۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، بہت سارے نوجوان ابھی سے پلان بنا لیا ہے کہ شب برات کی رات میں فلاں چیز کریں گے، فلاں چیز کریں گے، فلاں جگہ گھومیں گے، فلاں جگہ بیٹھیں گے، یہ سب پلاننگ ابھی سے بن چکا ہے۔ تو بھائی توبہ کیجئے، توبہ کیجئے، توبہ کیجئے، کیونکہ یہ رات جہاں خیر و برکت کی رات ہے، تو وہی یہ رات اگر وبال بن کے آ گیا، خدا کی قسم دنیا بھی چلی جائے گی، آخرت بھی چلی جائے گی۔ اس وجہ سے اس رات کو اور خاص طور سے اس مہینے کی عزت کرے، کیونکہ اس مہینے کو خدا نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان شہری، رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے سے ہم ابھی سے عزم کریں کہ آنے والا جو مہینہ رمضان کا ہے اس کا پورے روزے رکھیں گے۔ ابھی سے جو ہے اپنے جو بزنس ہے، اپنے جو کاروبار ہے، اس کاروبار کو آگے پیچھے رمضان کے واسطے تیاری کرنے کی ابھی سے کوشش کریں، اس لیے کہ نبی کی سنتیں یہی تھی، صحابہ کی سنتیں یہی تھے کہ جب شعبان کا چاند دیکھتے تو یہیں سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے۔ اور آج ہم لوگ رمضان کا نام سن کر کے چہرے کا رونقیں ختم ہو جاتی ہے، اور افسوس دل میں ہوتا ہے کہ کئی کو یہ مہینہ آ گیا، کیوں یہ مہینہ آ جاتا ہے، بھوکا رہنا پڑے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں نے بتایا تھا، انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے، روزہ رکھنے میں، اور یہ جدید سائنس نے روزہ رکھنے میں کیا کیا چیزیں بتائی ہے۔ اتنی سی بات عرض کر دو، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے بہت ساری بیماریوں کی شفا ہے، بہت ساری بیماریوں کی شفا روزے کے اندر ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شعبان کے مہینے میں جو ہے ہم سب کو رمضان کی تیاری کرنے کی کوشش
کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔